علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ اس نے اپنے ہی قریبی دوست کا قتل کر ڈالا شادی سے ایک روز قبل۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے اور یہ جو قتل ہوا ہے یہ انتہائی حیران کن اس کی تفصیلات ہیں، جس طرح سے اس کو پلان کیا گیا، اور جب یہ جو دوست تھا جس نے قتل کیا اور کیوں کیا یہ جب وجہ بتاتا ہے، اور سارا یہ جو پلان تھا مزید جو اس نے انکشاف کیے پولیس کے سامنے، بڑے ایک حیران کن اور افسوسناک واقعہ ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے میری وہیں درخواست ہے آپ سے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرا فیس بک پیج لائک نہیں کیا، تو لازمی لائک کر لیں تاکہ آپ کے پاس بر وقت اپڈیٹس کے نوٹیفیکیشن پہنچ سکیں۔ دوسرا، ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ اب ناظرین، ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ کراچی میں یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک شخص جس نوجوان کا قتل ہوا ہے اس کا نام اسامہ جاوید ہے۔ یہ اسامہ جاوید اس کی مایوں ہوتی ہے، اور اس رات ہی اس کو اس کے دوست اپنے ساتھ گھمانے پھرانے کے لیے باہر لے کے جاتے ہیں۔ والدین اس کے لڑکی والوں کے گھر گئے ہوتے ہیں اور فنکشن اٹینڈ کر کے واپس جب گھر آتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بیٹے کو ان کا دوست طلحہ نامی دوست اپنے ساتھ لے کے گیا ہے باہر گھمانے پھرانے کے لیے۔ والدین معمول کی چیز اس کو سمجھتے ہیں اور کچھ ٹائم گزر جاتا ہے لیکن ان کے بیٹے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ اب ان کو شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہمارے بیٹے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ یہ لوگ جاتے ہیں، پولیس میں رپورٹ بھی درج کراتے ہیں۔ فردر پولیس انویسٹیگیشن اپنی شروع کرتی ہے۔ جب انویسٹیگیشن شروع کی جاتی ہے تو والدین بتاتے ہیں کہ اس طرح سے یہ اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا۔ اب اسی سارے سینیریو میں ایک لاش ملتی ہے۔ یہ لاش جو ملتی ہے اس کے چہرے پہ گولی لگی ہوتی ہے اور چہرہ شناخت میں نہیں آ پا رہا ہوتا۔ اب جب چہرہ شناخت میں نہیں آ پا رہا ہوتا اور ڈیڈ باڈی کے پاس سے کوئی ایسی شناختی علامت یا کچھ اس طرح کا ID کارڈ یا کچھ بھی نہیں ملتا جس کی وجہ سے پولیس شناخت کر سکے اور اس ڈیڈ باڈی کے لواحقین کی جانب پہنچ سکے، پولیس کو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ روز قبل ہی ایک نوجوان غائب ہوا ہوتا ہے، اسامہ جاوید نامی لڑکا، اور اس کے والدین نے رپورٹ بھی درج کرائی ہے۔ اب پولیس اس رابطہ کرتی ہے اسامہ جاوید کے والد سے اور ان کو بلاتی ہے کہ آئیں، اس طرح سے ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے اور اس کی شناخت آ کے کریں۔ پولیس کے ساتھ تعاون کر کے یہ اس کے والد پہنچتے ہیں اور جب جا کے وہ دیکھتے ہیں ڈیڈ باڈی کو تو وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے بیٹے کی ہی ڈیڈ باڈی ہے، اور وہ اس طرح سے سارا معاملہ اس پولیس کو بتاتے ہیں کہ یہ سارا اس طرح سے مایوں تھی، اس کو دوست لے کے گئے اور تب سے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب پولیس اپنی انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے اور اس طلحہ کا سراغ لگانا شروع کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور دوست بھی شامل ہوتا ہے، راحیل۔ ان دونوں کا سراغ لگاتی ہے، مختلف جگہوں پہ چھاپے مارتی ہے اور آخر کار یہ پکڑے جاتے ہیں۔ پولیس ان کو جب پکڑتی ہے تو ان سے پوچھ گچھ کرتی ہے کہ بتاؤ بھائی کیا سارا معاملہ ہے، کیا واقعی قتل کیا ہے تم لوگوں نے؟ یہ اعتراف کر لیتا ہے طلحہ، یہ کہتا ہے کہ جی میں نے ہی قتل کیا ہے، اور اب یہ جو انکشاف بتاتا ہے، یہ وجہ بتاتا ہے، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ طلحہ کے ساتھ اس کا دوست راحیل بھی شامل تھا۔ پولیس اس کو بھی ڈھونڈتی ہے، چھاپے مارتی ہے اور اس کو بھی ریکور کر لیتی ہے۔ ان کے ساتھ ایک اور تیسرا لڑکا بھی شامل ہوتا ہے۔ اب یہ جو سارا معاملہ تھا یہ ایک لڑکی کے پیچھے تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسامہ جاوید کی تو شادی ہونے والی تھی، پھر لڑکی کا کیسا معاملہ؟ تو ناظرین، لڑکی کا شادی سے پہلے ہی ایک معاملہ تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ دو دوست ہیں، یہ تین دوست، طلحہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ اسامہ اور راحیل، یہ ایک لڑکی کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، اس سے پیسے بٹور رہے ہوتے ہیں، اور ان میں پیسوں کا ہی تنازع چل رہا ہوتا ہے، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ بیک آف نہ کر جائے یہ جو اسامہ ہے۔ اس وجہ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو راستے سے ہٹائیں گے۔ اس حوالے سے اس کا قتل کرنے کے لیے پوری پلاننگ کرتے ہیں، اور اس قتل کرنے کے لیے وہ ایک اور جو ایسے سمجھ لیں بھاڑے کے جو کرمنل ہوتے ہیں یا یہ جو کلر ہوتے ہیں، شوٹر، اس کو ہائر کرتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہ راحیل کا جاننے والا ہوتا ہے اور اس کو یہ پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس کا قتل کرنا ہے، ہم اس کو لے کے آئیں گے اپنے ساتھ اور تم نے اس کو شوٹ کر دینا ہے، اسے گولی مارنی ہے۔ یہ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں ایک جگہ، اور وہاں پہ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو یہ شوٹر بھی موجود ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور اس کو اس کے چہرے پہ فائر کرتا ہے تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے، اور اس طرح سے یہ معاملہ ختم ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ انتہائی افسوسناک ڈیٹیلز تھیں۔ کچھ دن قبل ہی 4-5 روز قبل یہ واقعہ رپورٹ ہوا اور وجہ نہیں معلوم تھی کہ کیوں قتل کیا گیا۔ یہ انتہائی افسوسناک تھا۔ ایک لڑکی کو بلیک میل کرنے کے پیچھے یہ پیسے بٹورے ہوتے ہیں اس سے، اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ پیچھے نہ ہٹ جائے اور ہم پکڑے نہ جائیں، اس وجہ سے یہ اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جس گاڑی میں یہ لوگ لے کے جاتے ہیں اسامہ کو، اس کے اندر سے بھی خون کے نمونے ملے ہیں، اور اس کو بھی پولیس نے ٹریس کر لی ہے، اپنی تحویل میں لے لیا اس کار کو بھی،
اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ کار میں ہی اس کو گولی ماری گئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق یہ بھی کہ طلحہ نے دیگر 2 ساتھیوں کے ہمراہ اسامہ کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ طلحہ حراست میں ہے، جبکہ دیگر 2 ملزمان کی گرفتاری کی کوشش کی جا رہی تھی، جو تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ تمام تر ناظرین، اس حوالے سے یہ ساری تفصیلات تھیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔